جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی بہت توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے بیان کرنے کا، سننے کا، چیزوں کو سمجھنے کا، پرکھنے کا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارا نوبل الائنس کے انڈر یہ سیشن نمبر 8 ہے، اور سیشن نمبر 8 میں ہم جو ٹاپک لے کے چلے تھے وہ تھا مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام۔ اسلام کے متعلق جو لوگوں کے دلوں میں، بے شک مسلمز ہیں یا غیر مسلمز ہیں، مغربی ہیں یا مشرقی ہیں، ان کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق مسکنسیپشنز ہیں ان کے بارے میں ایک عام یا ایک ایسی یوتھ کو جو خاص طور پہ یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کو کم از کم اس معاملے میں تیار کرنا، گائیڈ کرنا، اسٹرانگ کرنا نالج کے حساب سے، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ پتہ ہو کہ اسلام کی اس بارے میں اسلام کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ صحیح بات کا ان کو پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ چیلنجیبل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ بات کر سکیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ریشنلی، ارریشنلی، علمی اور جو ہے نا وہ دوسرے پوائنٹس آف ویو سے آپ کے پاس جو ہے نا نالج ہونا چاہیے، سفیشینٹ نالج۔ کیونکہ سفیشینٹ نالج جب نہیں ہوتا تو انسان بہت جلدی جو ہے وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے اور وہ کنفیوز ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ ایسا نالج ہو تو آپ اس قابل ضرور ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر سٹینڈ لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ سر یہ اسلام کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، لوگوں نے یہ پھیلائی ہوئی بات ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی پورے لیکچر کے اندر اس چیز کو آپ انشور کیجئے گا کہ نہ اپنا کیمرہ آن کیجئے گا اور نہ ہی جو ہے وہ اپنا مائکرو فون آن کیجئے گا۔ ایٹ دی اینڈ آف سیشن انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ آپ سے کویسچنز لیں گے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہوگا آج کے سیشن سے ریلیٹڈ، اور اسی میں انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ڈسکس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر میں ٹیم سے کہوں گا کہ کوئی شخص جو ہے نا اگر آن کرتا ہے اپنا جو ہے نا وہ کیمرہ وغیرہ تو اسے آپ آف کر دیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک سے آپ لوگ آگاہ ہوں گے، اور وہ ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو غیر مسلم ہے، اصل میں اگر اس کو جنرلی ٹاپک کو دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، اور اگر اس کو تھوڑا اسپیسیفائی کیا جائے، جس کو میں تھوڑا سا جس معاملے کو دیکھ کے میں اس ٹاپک کو چنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا تھوڑا بہت، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ کھانا پینا یا اپنے برتنوں میں یا ان کے برتنوں میں کھلانا پلانا کیا جائز ہے، نہیں جائز، اسلام اس بارے میں کیا پرسپیکٹو رکھتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ غیر مسلم جو طبقہ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو دعوت دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ایسا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں۔ گویا اگر کسی نے کوئی بات سنی بھی ہے تو وہ بھی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، نہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے نہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ شکوک و شبہات کا جو نالج ہے اس کو نالج نہیں کہا جاتا۔ نالج جو ہے، علم جو ہے، ہمیشہ یقین لے کے آتا ہے انسان کے دماغ کے اندر، یا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جس مدعے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ یقین ہے۔ تو گویا علم یقین بہت ضروری ہے۔ تو آج کا لیکچر گویا اس معاملے کو لے کے ہم یقین کا علم حاصل کریں گے کہ اس بارے میں اصل میں اسلامک پرسپیکٹو ہے کیا، اسلام کہتا کیا ہے غیر مسلموں کے بارے میں۔ ہم اپنے اصل ٹاپک جو ہے اس کو تو ایمفسائز کریں گے، لیکن اپنے وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ کچھ اسلامی ریاست نے جو غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں اس کی لسٹ بہت بڑی ہے، لیکن چند ایک بیسک اور بنیادی حقوق کے بارے میں میرے خیال سے پتہ ہونا بہت ضروری ہے، ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غیر مسلم جہاں پہ ملیں آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسے کر کے ان کو غور سے دیکھو اور بس ان سے کراہت کرو کہ یہ کون سے انسان ہیں، آپ مطلب اس طریقے سے آپ سوچو، مطلب یہ بہت سے لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے، اور میں یہ اس چیز کو آبزرو کر چکا ہوں، تو میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ غیر مسلم نام آئے تو فوراً سے کراہت آ جاتی ہے، یعنی گویا اس کی ذات سے کراہت کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ جو شخص ہے، وہ جو انسان ہے، اس انسان سے کراہت کی بات، وہ اس کے بارے میں ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں برا ہی سوچنا ہے،
میں نے اس کے ساتھ برا ہی کرنا ہے. جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام تو آپ کو پتہ ہے اسلام صرف جو ہے نا وہ کسی ایک ملک، کسی ایک جگہ، کسی ایک بندے، کسی ایک کمیونٹی کے لیے تو نہیں ہے نا. اسلام تو ایک پورا کانسیپٹ دیتا ہے، اور اس کانسیپٹ میں ہر ایک شخص آتا ہے. وہ غیر مسلم طبقات بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، وہ بڑے بھی آتے ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں. وہ پوری رہنمائی ہے گویا اسلام کے اندر. اب ذرا آپ اس چیز کو سمجھیے. سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کو پڑھیے گا، چیپٹر نمبر 28 میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جو لوگ تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، قتل نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی نہ کرو، ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، تم اپنی زبان کا ان کے ساتھ اچھا استعمال نہ کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور جب کبھی تم ان کے بارے میں سوچو تو یہی سوچو کہ اس کو تو میں نے دھوکہ دینا ہے، اس کو تو نقصان پہنچانا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرو. اللہ تعالیٰ تو ایسا تمہیں حکم نہیں دیتا. آپ نے خود ہی اپنے دماغ سے سوچ لیا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. گویا یہ ایک آیت مبارکہ میرے آج کے پورے لیکچر کا سمجھنے کے خلاصہ ہے، جو میں اس آیت کو لے کے ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اصل میں جتنے بھی پوائنٹس رکھوں گا تو آپ اس چیز کا اندازہ کریں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ جو کمیونٹی لڑتی نہیں ہے نا، غیر مسلم تمہارا کوئی نقصان نہیں کر رہی، وہ جو ہے نا وہ پرامن جو ہے نا وہ شہری ہیں، آپس میں آپ لوگ رہ رہے ہو، تو آپ کو کس نے کہا آپ نے ان کے ساتھ نیکی نہیں کرنی؟ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف کا معاملہ کریں، آپ کبھی باعث جو کے بات نہ کریں. یہ ہے اصل میں اسلام کی تعلیمات، جس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، میں اینڈ میں کویسچن لیتا ہوں، میں کومنٹ دیکھ رہا تھا. چلیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو غیر مسلم سے ملنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، بات چیت کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کی دعوت کرنا، یہ ساری چیزوں کو بڑا عجیب و غریب اور تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، اور گناہ جو ہے وہ اپنی طرف سے. حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی اسلامک جو ہے وہ حکم نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں نہ سنہ میں. اور ایک رول اسلام کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا اسلام نے کسی کام سے روکا نہیں ہے نا، ایسے آپ کو کہا نہیں کہ کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ایک چیز ہے، اسلام نے جس چیز کو حلال و حرام کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، اسلام نے حرام کر دی ہیں، باقی تمام چیزوں کو مباح رکھا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ مباح کہہ لیں یا حلال کہہ لیں. مثال کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے جو تم پہ حرام کی ہیں نا چیزیں، وہ اللہ نے بیان کر دی ہیں. اب جس کا تذکرہ یعنی حلال و حرام کے معاملے میں جس چیز کو آپ کو ملے نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو حرام کا تذکرہ جس کے بارے میں آپ کو ملے نا تو وہ obvious حلال ہے، مباح چیز ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا تمہیں بات کی ہے کہ یار حرام ہے، دوسری چیز کے بارے میں تمہیں خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ حلال ہے، مباح ہے. اس میں زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں نہ نیکی نہ آپ کو جو ہے نا وہ بدی، جس کو کہتے ہیں نو نیگیٹو نو پازیٹیو. بعض کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے پازیٹیو ٹھیک ہے، بعض کام ایسے ہیں کہ نیگیٹو، بعض ایسے ہیں. تو یہ ایک کیٹیگریز ہے نا کاموں کی. تو ان چیزوں کو آپ ذرا سمجھیے. تو یہ جو ہم نے ذہن بنا رکھا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کسی چیز کا حکم نہیں دیا اور آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیا. یہود و نصارہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ ان کے ذہن میں جو چیز آتی تھی نا، جو من کرتا تھا کہ یار یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے کر لیتے. تو یہ آپ کا کم از کم کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ غیر مسلم جو شخص ہے جو آپ کی کمیونٹی میں رہ رہا ہے، جو آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، جو آپ کے گھر کے ساتھ جس کا گھر ملا ہوا ہے، جو آپ کے شہر میں رہ رہا ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے پکڑیں ماریں، اپنی جو ہے نا وہ آپ جہاں آپ کا داؤ لگے آپ جو ہے نا اس کو نقصان پہنچائیں. یہ تو اسلام بالکل نہیں کہتا. اب ذرا آئیں کہ ایک شخص اگر مثال کے طور پہ ایک اسلامک
ریاست کے اندر رہتا ہے تو اسلام اسے کیا حقوق دیتا ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے۔ پہلا حق اسلام اسے دیتا ہے زندگی کا حق۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کریم سورۃ مائدہ ورس نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا کہ مسلم کی بات ہو رہی، کہا کہ جس کسی نے بغیر حق کے کسی نفس کو قتل کیا تو اس نے تو گویا ایک نفس کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ جو سیال کوٹ کا واقعہ ہوا تھا، یہاں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں عیسائیوں کی بستیوں کو جلا دیا ہے، انہوں نے بستی کو جلا دیا ہے اور گھروں کو جلا دیا ہے۔ تو اس پہ ظاہری بات ہے کچھ اس طرح کے عناصر ہیں جو اس طرح کی حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں، جن کے ذہن یہ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص تھوڑا سا ادھر کا ادھر ہو تو مجھے خود ایکشن لینا ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ایکشن لینے والے؟ اصل میں یہ ہے کہ ایکشن جو ہے وہ حکومت وقت لیتی ہے، وہ دیکھتی ہے، عدالتیں لگتی ہیں۔ اسلام کا تو عدالت کا کنسپٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ جناب علی اور وہ یہودی کا جو واقعہ تھا زیرہ کا، تو جناب علی حاکم وقت تھے اس وقت، وہ زیرہ چوری ہوئی تھی تو یہودی پہ الزام لگایا، تو یہودی اور جناب علی عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں قاضی کے پاس۔ اسلام کا تو یہ کنسپٹ ہے، قاضی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، قاضی کہتا ہے جی، کس سے کہہ رہے ہیں؟ حاکم وقت سے کہہ رہے ہیں، خلیفہ رابع، ٹھیک ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا گواہ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ میرا گواہ جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی بیٹا تو گواہ بن ہی نہیں سکتا، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اب بات دیکھیں، اس بات کے اوپر، اس کردار کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ ایمان لے کے آیا تھا، اس کی ریزن یہ تھی، وہ کہتا تھا کہ بھائی اگر ایسے لوگ موجود ہیں، یہ اسلام اگر سکھاتا ہے تو آپ کلمہ مجھے بھی پڑھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ رکیے گا۔ چہرے پہ نا لائٹ تھوڑی زیادہ پڑ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو مینیج کر دو۔ جی میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس میں بھی الاؤ نہیں ہے، یعنی جناب علی خلیفہ ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کو بتاتا ہوں، اس کی کیسے ضرورت ہوئی، کہا نہیں، کہا انہوں نے معاملہ کس پہ چھوڑا؟ عدالت کے اوپر۔ یہاں پہ دوسرا اٹھتا ہے اس کے اوپر لگا دیتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے اس کو مارنے لگ جاتا ہے، وہ ایک دن پہلے ایک کیس آیا ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا کیس آیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہماری عدالتوں کا حساب ہے، ہمارے جو ہے نا وہ لوگوں کے حساب ہے، تربیت کا حساب ہے، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں میرے خیال سے بہت تربیت ہونے والی ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی کتنی ہے۔ تو گویا زندگی کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسلامی معاشرے میں ایک غیر مسلم طبقے کو۔ اور پھر اس بات کو بھی آپ سمجھ جائیے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیے کہ جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے بالفاظ دیگر، کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کوئی قتل کیا، من قتل رجلا من اہل الذمہ، من قتل رجلا باہل الذمہ، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا۔ ذمی سمجھتے ہیں؟ یعنی جو معاہدے کے تحت جو ہے نا وہ معاہدے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی ایک اسلامی ریاست کے اندر معاہدے کے تحت وہ رہ رہے ہیں، ان کا معاہدہ ہے، یا پھر ایسے سمجھیں کہ اسلامی ریاست کے اندر ایز اے مائنورٹی کے طور پہ وہ رہتے ہیں، اور وہ اس سے جو ہے نا وہ ایک ٹیکس وصول کرتے ہیں، جزیہ وصول کرتی ہے حکومت، تو گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے، ان کی پروٹیکشن کرے، تو وہ جزیے کی وجہ سے۔ تو یہ جو پروٹیکشن ہوتی ہے نا، اس چیز کو ذرا آپ سمجھیں کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ذمی کو آپ نے قتل کر دیا، لم یجد رائحۃ الجنہ، کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ ایک موقع آیا تھا نا پاکستان میں، کوئی ایک ٹیم آئی تھی باہر سے کرکٹ کی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کیا تھا، ٹیم کے اوپر، تو وہ ذمہ تھے ایک قسم کے، بھائی وہ پروٹیکشن میں آئے تھے نا، حکومت گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں آئے تھے، تو آپ نے اپنا ایکشن لینا شروع کر دیا، آپ نے کہا جی میں ایسی کی تیسی، یہ تو ایسے کافر ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔
اسلام کی یہ تعلیم بالکل نہیں ہے۔ کوئی متشدد عناصر اس طرح کا کام کریں، کوئی جو ہے نا وہ خوارج اس طرح کا کام کریں، تو یہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ان کو پکڑیں، سزا دیں ان کو۔ دوسری چیز، اسلامی ریاست نے غیر مسلم طبقات کے مال کی حفاظت کی ہے، اور مال کی، پراپرٹی کی۔ اب یہ پراپرٹی کا جو حال کیا ہے انہوں نے، اب یہ پچھلا واقعہ جو ہوا ہے جڑا والا میں، میرے خیال سے واقعہ تھا، فیصلہ آباد ہی، شاید فیصلہ آباد کے آس پاس کہیں، تو وہ پراپرٹی ہے، عزت ہے، مال ہے، اسلام نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اسلام اس کا محافظ ہے۔ آپ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بات فرما رہے ہیں، الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں خبر دوں؟ من امنت الناس باموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے مال کی اور ان کے نفسوں کی حفاظت ہو، یعنی اس کی موجودگی میں پروٹیکشن ہو، کوئی پرابلم نہ ہو ان کو۔ یہ اس بات سمجھائی گئی ہے کہ مومن شخص ہی وہ ہے۔ پھر کہا کہ الا اخبرکم بالمسلم، کیا میں تمہیں مسلمان شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون ہے مسلمان کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ فرمایا من سلم الناس بلسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور قدم سے دوسرا شخص جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہاں پہ مسلم کے الفاظ نہیں ہے کہ دوسرا مسلمان محفوظ ہے، بلکہ ایک جنرل ورڈ ہے کہ بھائی نمبر ون چیز کہ دوسرے شخص کا مال اور دوسرے شخص کی جان جس سے محفوظ ہے وہ مومن ہے۔ دوسرے شخص کے جس کے ہاتھوں اور جس کے پاؤں سے، جس کے قدموں سے، یعنی اس کی پوری باڈی سے کوئی دوسرا شخص محفوظ ہے تو وہ مسلم ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہی ایک وہ بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا اسلام تو مال کی حفاظت دیتا ہے، پراپرٹی کی حفاظت دیتا ہے، اور جب یہ بات آتی ہے کہ زبان سے محفوظ تو مطلب یہ عزت کی حفاظت دیتا ہے اسلام۔ تیسرے نمبر پہ اسلام مذہب کی حفاظت دیتا ہے کہ غیر مسلم ریاست کے اندر اگر کوئی شخص رہتا ہے، یہ حق ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ جو چیز سمجھ پا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ آپ اس مذہب کو فالو کریں، اس مذہب کو نہ کریں، اس مذہب کو نہ کریں۔ یہ اسلامی ریاست کبھی نہیں روک سکتی، کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ اللہ قرآن کریم جب حکم دیتا ہے تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ بات کہتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، برا راستہ اس سے۔ دونوں راستے انسان کو پتہ لگ جاتے ہیں جب انسان فوکس کرتا ہے، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ گویا اسلام میں مذہب کو چوز کرنے کے اعتبار سے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے اس معاملے میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ریلیجن کو زبردستی چینج کروائے۔ یہ ہے اسلام میں آزادی۔ آپ یہ دیکھیں بلکہ مذہبی آزادی تو اسلام میں اس قدر زیادہ ہے کہ جو غیر مسلم طبقات کی وہاں پہ عبادت خانے ہیں، معبد خانے ہیں، اسلامی گورنمنٹ اس کی بھی محافظ ہے، اور اس کی وہ ایسے کہ پرومیننٹ طور پہ محافظ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جو پہلے تین تذکرے ہوئے ہیں یہ غیر مسلم کے معبد خانے ہیں، اور آخر میں مسجد کا تذکرہ ہوا ہے کہ اگر کوئی دوسرے لوگ ہوتے، اگر ظلم ہوتا معاشروں میں، اگر مثال کے طور پہ عدل قائم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ غیر مسلم کے معبد خانے بھی اور مسلمانوں کے معبد خانے یعنی مسجد بھی جو ہے نا وہ پامال کر دی جاتی، اس کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا جاتا، اس کو ختم کر دیا، اس کو ڈیمالش کر دیا جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی پرومیننٹ طور پہ باقی غیر مسلم کی معبد خانے آگے رکھے، اور اسلامی ریاست بھی جو ہے نا وہ اسی چیز کو فالو کرتی ہے کہ بھائی غیر مسلم طبقے کا جو معبد خانہ ہے اس کو کوئی توڑنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پتہ نہیں کس نے بٹھا دی ہے کہ شاید آپ جو ہے نا وہ جب آپ کو موقع ملے یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بھائی غیر مسلم جو ہیں ان کی تو کوئی ہے نہیں حیثیت اور مقام اسلامی ریاست میں، ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، گویا اسلام مذہب کو چوز کرنے کے اعتبار سے پورا حق دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ دوسرے ریلیجن کے جو ایسا سمجھیں کہ جس چیز کی وہ عزت کرتے ہیں نا دوسرے ریلیجن، اسلام کہتا ہے آپ بھی اس کی عزت کریں۔
عزت کا پہلو اس اعتبار سے نہیں کہ آپ جو ہے نا اس کے سامنے جھک جائیں، عزت کا پہلو اس اعتبار سے کہ آپ کی زبان، آپ کے کردار سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے صرف ان کے مذہب کو پروٹیکٹ نہیں کیا، بلکہ ان کے مذہب کے جو شعائر ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کو بھی پروٹیکٹ کیا۔ اس وجہ سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو سورۃ انعام کے اندر ورس نمبر 108، فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آپ غیر مسلم جن کو انہوں نے خدا مانا ہوا ہے، جن کو وہ فالو کر رہے ہیں، جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں، آپ ان کو ہرگز برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، آپ اپنی زبان کا استعمال اچھا کرو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسا کرو گے تو الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ دشمنی میں آ کے آپ کے جو صحیح رب ہے اس کو وہ گالی دیں گے۔ ایک ریشنلی چیز کو بھی سمجھا دیا مسلمانوں کو، دوسرے نمبر پہ پروٹیکٹ بھی کر دیا ان کے مذہب کے شاعر کو۔ تو گویا اسلام تو آپ کو پتہ ہے، اسلام جو ہے وہ پورا بتاتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اسلام نے تو آ کے ریولوشن دی ہے، چینج اسلام لے کے آیا ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں کیا صورتحال رہی ہے اور کس طریقے سے تحریکیں برپا ہوتی رہی ہیں، زبردستی مذاہب کو تبدیل کروانے کے معاملے میں، جس قوم کا جو ہے نا وہ جہاں پہ حکومت آئی اس نے تباہ کر کے رکھ دیا دوسری قوم کو۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں اندلس میں مسلمانوں نے کتنی دیر حکومت کی ہے، جب حکومت وہاں سے گری تو کیا مسلمانوں کا حال کیا، غرناطہ کا کیا حال کیا کہ علامہ اقبال جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نا، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، اور تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی اور سنا بھی سنایا بھی، ایسے کر کے کہتے ہیں نا کہ دل کی تسلی نہ نظر میں نہ حضر میں۔ تو اس طرح کا ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں جو حالت انہوں نے کی ہے ہمارے ان علاقوں کی، کہ جس میں اسلام جب تھا تو اسلام نے کبھی بھی کسی کے معبد خانوں کو، کسی کے علم کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جیسے ہی جو ہے نا وہ غیر اخلاق رویے والے لوگوں کے پاس پہنچا، جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مشنری بن کے اور کہتے ہیں یہ ہم پتہ نہیں کتنا وہ اخلاق ہے، انہوں نے جو حالت کی ہے اندلس کی، انہوں نے جو حالت کی ہے قسطنطنیہ کی، انہوں نے جو حالت کی ہے غرناطہ کی، آپ بتاؤ کہ یہ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اس طرح؟ اسلامی ریاستیں جتنی بھی قائم ہوئی ہیں، بے شک وہ ڈے ون سے لے کے اینڈ تک، ان ریاستوں میں کیا معاملہ رہا ہے جبراً کسی کو اسلام قبول کروانے کا، کسی کے معبد خانوں کو۔ ہاں دیکھیں متشدد لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا وہ غیروں کے اشاروں پہ کوئی کام کر جائیں تو وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو غیر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو آ کے یہ جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام اس چیز کو فالو نہیں کرتا۔ اسلام تو دعوت دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ چیز دیکھو کہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں ذرا تو اس بات کو سمجھیں کہ مسند احمد میں بھی ایک حدیث مبارک ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، پانچواں جو حق ہے ان کا غیر مسلموں کا وہ یہ ہے کہ آپ ان پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ ظلم اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ نہیں کہا کہ یار یہ غیر مسلم ہے جب موقع ملے نا پکڑ کے ان کو مارو، ایسا نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، سورہ مائدہ ورس نمبر 8، کہ آپ کو کسی قوم کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا آپ کا ہوتا ہے نا، یا قتال ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے، کبھی بھی وہ آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کر دے یہ بات کہ آپ ان کے ساتھ عدل نہ کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ان کے ساتھ عدل کرنا ہے، جو بات درست ہے وہ کام کرنا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ہیں، الفاظ حدیث کے مسند احمد کے، فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور ساتھ کا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، نون مسلم کیوں نہ ہو، آپ اس کی بد دعا سے بچو۔ جب وہ مظلوم ہے، کوئی اور ظلم کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت چنگا کیتا ہے بھائی، یہ انہاں دے نال عیسائیاں دے نال یا ہندوؤں دے نال فلاں دے نال ایویں ہونا چاہیے سی، ایسا اسلام نے تعلیم دی ہے؟ نہیں دی۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی عدل ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہے تو آپ کو ظلم ہے، بات سمجھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس لیے اللہ کے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیوں ہم مدد کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ظالم کی مدد کرنا ہی یہ ہے، ظالم اگر آپ کا بھائی ہے نا
اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روکو، پکڑ لو اس کو، کہو بھائی نہیں یہ کام نہیں کرنا، آپ نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ۔ اسلام تو یہ بات کرتا ہے، آپ نے اتنی مسکنسیپشن پھیلائی، لوگوں کے دلوں میں اتنا بگاڑ پیدا کیا، اتنا میڈیا نے باتیں پیدا کی، اسلام ایسے اسلام ایسے، لوگوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کہتا کیا ہے اور غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیسے رہنا۔ آگے بڑھیں۔ چھٹا حق اسلام یہ دیتا ہے کہ دیکھو اگر آپ غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کرو نا تو وعدہ پورا کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں او آکڑے مسلمان نے ادنا وعدہ کیتا ہے، کہڑا اللہ دے نہ کوئی تعلق ہے، ادنا وعدہ کیتا ہے او کوئی نہیں، خلاف ورزی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وعدے کئی طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے وسلم نے منافق کی نشانی بتائی ہے۔ اللہ کے فرمایا کہ دیکھو اذا وعد اخلف، آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے وعدے کے اوپر اس سے بڑھ کے کیا اللہ کے وسلم کا عمل ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے والنٹیرلی کہ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر کتنے لوگ شامل تھے؟ اس وقت کتنے صحابہ تھے بدر کے اندر؟ جی بولیں وہاں کون کر سکتے ہیں؟ 313 غزوہ بدر کے اندر کتنے صحابہ تھے؟ 313 ہاں اب 300 اپروکسیمیٹلی کنفرم جی نہیں ہے لیکن 313 تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 313 لوگ تھے، لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ صحابہ تو 315 تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 313 کے مقابلے میں 1000 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ایک ایک بندہ کتنا اس وقت درکار تھا اللہ کے وسلم کو، چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا؟ یہ اصل میں واقعہ سننے والا ہے کہ ہوا کیا۔ وعدہ خلافی کرنا کتنی بری چیز ہے، وعدہ پورا کرنا کتنی اچھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول تھے وہ اور ان کے والد، یہ لوگ نا ہجرت کر کے آ رہے تھے اور راستے میں مشرکین ان کو مل گئے اور مشرکین نے کہا، پکڑ لیا ان کو، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ واقعہ جو ہے نا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مطلب جو ہے نا وہ مدینے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم سے وعدہ کرو کہ تم محمد سے نہیں ملو گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حذیفہ بن یمان سے نا وعدہ کروایا کہ تم محمد سے نہیں ملو گے۔ حذیفہ بن یمان ٹھیک ہے نہیں ملیں گے بھائی، ٹینشن کا دی ہے، انہوں نے کہا بھائی ادھر سے جان تو چھوٹے نا پہلے ہم جائیں۔ یہ لوگ جو ہے نا حذیفہ بن یمان ان کے والد صاحب یہ آگے ادھر جو ہے نا وہ مدینے کے اندر آئے تو جا کے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، یعنی وہ جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مدینے جا رہے ہیں نبی سے نہیں ملتے، تو وہ جا کے اللہ کے رسول سے میرے اور اللہ کے رسول کو بات بتائی۔ ادھر سے بدر کا موقع، 313 کی بجائے بندے 315 ہونے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں کا وعدہ تھا کفار کے ساتھ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا نہیں آ کے لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا امت کے لیے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا انصرفا، دونوں سے کہا، تسنیہ کا صیغہ انصرفا، ٹھیک ہے، فعل امر تسنیہ کا صیغہ کہ تم دونوں پھر جاؤ، لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، اور کہا نفی لہم بعدہم، ہم وعدہ پورا کریں گے، اور ساتھ کہا ونستعین اللہ علیہم، اور ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ یہ ہے ایکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدے کو لے کے، غیر مسلم سے کیا ہوا وعدہ ہے، بدر کا موقع ہے، لوگ چاہیے، ایک بندہ چاہیے، تھوڑے سے ہیں، موقع وہ ہے کہ اگر اب یہ 313 لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو پیچھے اسلام نہیں رہتا، خطرہ بھی ہے، لیکن صحابی سے کہہ رہے ہیں، حذیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، کیونکہ حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں بدر میں نہیں تھے، باقی سب میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا نا حذیفہ بتاؤ ہمیں میری جو ہے نا وہ کبینہ میں کوئی منافق تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رازدار رسول تھے، اللہ کے رسول نے نام بتایا تھے کچھ لوگوں کے، تو حذیفہ بن یمان جو ہے وہ بدر کے علاوہ باقی تمام میں شامل ہوئے۔ بدر میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ انہوں نے وعدہ کر کے آئے تھے وہاں سے، اور پھر وہ معاملہ آگے ہو گیا۔ چلیں یہ چیز ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی بھائی، مسلمان کی پہچان ہی آپ کو پتہ کردار ہے، یہ کردار تو مسلمان نے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ یہ جو
جدید تہذیب ہے نا، یعنی جس میں جہاں کے کوئی اخلاقی روایات آپ کو کہیں نظر آتی ہیں، بے شک یورپ میں نظر آتی ہیں، اس کا خالق اصل میں اسلام ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اس کا خالق کون ہے؟ اسلام ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ 7ویں نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں، وہ یہ ہیں کہ انسانی بھائی چارگی کے طور پہ ان کو آپ جانتے ہو۔ یعنی دیکھو، یا ایھا الناس سورہ حجرات میں ورس نمبر 13، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھائی تم سارے ایک آدم کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس لحاظ سے تو تم انسان ہی ہو نا۔ وہ کہتے ہیں نا مذہب انسانیت کا ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، وہ آپ سنتے ہوں گے لوگوں کی بات اس طرح کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو انسانیت ایک جز ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسانیت الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے۔ اسلام تو سکھاتے ہیں پہلے انسانیت ہے۔ یہ جدید دور کے جو لوگ ہیں یہ سیکھا سارا اسلام سے، ان کی تاریخ پیچھے پڑھ کے دیکھیں اور باتیں اسلام کے اوپر۔ اسلام نے آ کے یہ دور چینج کیا اور ہندوؤں کو بتایا، یہودیوں کو بتایا، مشرکین عرب کو بتایا کہ کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، کہ معیار جو ہے وہ اصل میں انسان کا کردار ہے، معیار جو ہے وہ کوئی اس کا عہدہ نہیں ہے، اس کا رنگ نہیں ہے، اس کی نسل نہیں ہے، اس کا گروہ نہیں ہے، اس کا طبقہ نہیں ہے، اس کا حسب نسب نہیں ہے۔ یہ تو اسلام نے آ کے کانسیپٹ دیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ حالت دیکھ لیں معاشرے کی کیا تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں 8ویں نمبر پہ جو غیر مسلم کو حق ہے وہ پڑوسی کے طور پہ جو اس کی بات بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں، اور بہت بڑے قصے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں ہمارے جو ہے نا وہ بہت بڑے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے حاکم وقت گزرے ہیں جن کے پڑوس میں جو ہے نا وہ غیر مسلم رہتے تھے، اور وہ غیر مسلم جو ہے وہ ایک کے بارے میں آتا ہے، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، سفیان ثوری ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ہیں یا کن کے بارے میں وہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ان کے پڑوسی نے گھر بیچنا تھا، تو وہ گھر وہ پتہ نہیں عیسائی تھا غیر مسلم تھا، چلیں کہ ہم اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں، اس نے گھر بیچنا تھا، تو اس نے وہ گھر جو ہے نا وہ مہنگا بیچ رہا تھا، ڈبل قیمت میں بیچ رہا تھا۔ تو وہ خریدنے والے نے پوچھا کہ بھائی ڈبل قیمت میں اتنا مہنگا کیسے بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آدھی قیمت اس گھر کی ہے اور آدھی قیمت اس گھر کے ساتھ رہنے والے پڑوسی کی ہے، اور وہ پڑوسی کون تھا؟ مسلمان۔ سمجھتے ہیں؟ تو گویا اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی آپ خیال کریں اپنے پڑوسیوں کا، وہ مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، جنرل ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ گویا اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کے اوپر کتنی بات کی گئی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ کوئی اگر رشتہ دار ہے، ریلیٹو ہے آپ کا، غیر مسلم بھی ہے وہ، یعنی نان مسلم ہے لیکن ریلیٹو ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بات نہیں کرنی؟ کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ہر وقت غیبت کرنی ہے؟ کیا مطلب ہے اس سے ہمیشہ حسد رکھنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، اب دیکھیں ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، چاچو ماموں تایا جو بھی ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ سلوک جو ہے نا وہ برا سلوک رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جناب سعد کا واقعہ، جناب سعد کا واقعہ یہ تھا کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا پہلے، تو پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تو والدہ نے ایموشنل بلیک میلنگ کی کوشش کی اور یہ کہا کہ میں تو نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم واپس نہیں لوٹ آؤ گے۔ تو جناب سعد بڑا پریشان، ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، اللہ کے رسول تک بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سعد جو ہے نا وہ آنکھیں متورم ہے، سعد کی چہرہ جو ہے نا وہ ہوا پڑا ہے، مانت پڑا ہوا ہے۔ تو جناب سعد نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا سعد خیریت ہے؟ تو اللہ کے رسول کو سارا واقعہ سنا، اللہ کے رسول میری ماں ایسے کہتی ہے۔ تو اللہ کے اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھی وہ آیات آپ پڑھیں، یہ لمبا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ اس لیے کر رہا ہوں، ہم موضوع پہ رہیں۔ تو وہ لمبا واقعہ جس میں جناب سعد کو کہا گیا تھا کہ آپ نے وصاحبہما فی الدنیا معروفا فلا تطعہما، آپ نے ان کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ غیر جو ہے نا وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ دیں، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اگر یہ اطاعت نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے؟ نہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہنا ہے، معروف طریقے سے رہنا ہے، نیکی اور سلوک ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ جی
آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز تو ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جناب سعد کا واقعہ تھا. پھر بخاری میں ایک اور واقعہ ہے جناب اسما کی والدہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ حضرت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. اسما کی والدہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے اپنی والدہ کا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ کوئی رشتہ رکھو نہ رکھو. تو اللہ کے رسول بھائی رشتہ رکھو تم، ٹھیک ہے. تو گویا غیر مسلم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو. 10ویں نمبر پہ اللہ کے رسول نے عورتوں کے، غیر مسلم عورتوں کے حقوق کے کو بھی بیان کیا ہے. عورتیں ہیں تو عورتیں وہ جنرل ہے نا بھائی، عورتوں کے حقوق کو یہ بیان کیا کہ جیسے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے تو اسلام میں یہی حکم ہے کہ بھی آپ جب بھی اس عورت کو تمیز کے ساتھ ان کو دیکھیں، تمیز کے ساتھ ان سے ملیں، بات چیت اب موقع اگر ہو اس طرح کا تو آپ نے اس میں کوئی جو نا وہ ان کے ساتھ نہ برا سلوک کرنا ہے نہ ان کو چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، یہ تو آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے. اس طریقے سے ایک مسلمان عورت کی جو ہے نا وہ عزت محفوظ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے غیر مسلم عورت کی عزت محفوظ ہونی چاہیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. پھر آپ دیکھیں کہ 11ویں نمبر پہ جو چیز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، تمام کے ساتھ. جیسے کہا نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ دیکھو زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اور کہا نا کہ وہ خالق الناس بخلق حسن، دیکھو جو اچھا بول ہے نا یہ انسان کی بڑی پہچان ہے. یہ آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں ہر ایک کے ساتھ آپ نے بد زبانی تو کسی کے ساتھ نہیں کرنی نا، بد کلامی تو کسی کے ساتھ نہیں کرنی. آپ نے بات چیت جب بھی کرنی ہے اچھی طریقے سے بولنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں تجارت کا حق ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، آپ پارٹنر بنا سکتے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجارت کریں نہ کریں، یہ کریں وہ کریں ایسے کریں، تو ان کو بتائیں کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، اللہ کے وسلم نے کی ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اشترى طعاما من یہودی، اللہ کے وسلم جو ہے وہ خرید لیا کرتے تھے، غلہ خریدتے بھی تھے غیر مسلموں سے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ایشو کہ بھائی غیر مسلموں سے نہ خریدنا ہے نہ لینا ہے نہ لینا ہے، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. بھائی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے اس چیز کو، یہ شہری کا حقوق ہے بھائی، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں رکھا اسلام. پھر آپ یہ دیکھیں اسلام کے بارے میں غیر مسلم طبقات علم حاصل کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ حق ہے آپ کا کہ آپ جو ہے وہ جانچیں پڑتال کریں، ٹھیک ہے، دیکھیں مذاہب کو پڑھیں. کچھ مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ خاص طبقے ہیں یا مولوی ہیں یا فلاں یا فلاں یہی صرف پڑھیں گے باقی نیچے نہیں پڑھتے. اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. جو پڑھنا چاہے دیکھنا چاہے نشانی ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے، آپ پڑھیں دیکھیں اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کیسا دین ہے. آپ کو پھر سمجھ آئے گی، کمپیریزن کریں، پڑھیں، ریشنلی دیکھیں، عقلی نقلی طریقوں سے آپ اس کو جانچ پڑتال کریں. اسلام کسی کو نہیں روکتا. وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا وہ قرآن کو غیر مسلم ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں پوچھتے. یعنی اتنا بھائی اتنا بھر دیا دماغ کے اندر کہ ہمارے ذہن میں وہ جو لوگ جو حالانکہ یہ کوئی فرض بات نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا وہ وضو کر کے قرآن کو چھوئیں، لیکن اتنا ہمارے ذہن میں ڈال دیا، اتنا ڈال دیا، اور ہم نے اس کو کہا کہ بھائی غیر مسلم نے قرآن پکڑا ہے، اس نے توہین کیا، پکڑ لو مارو اس کو ہے. اچھا جی یہ مسجد میں نہیں آ سکتا جی غیر مسلم، بھائی کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کہاں سے پڑھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب علم نہیں ہے ایک بات کا تو آپ کیوں رجوع نہیں کرتے کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس نالج ہے اس کا، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ غیر مسلم شخص ہماری مسجد میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آئے کیا؟ سمامہ کو پلر کے ساتھ نہیں باندھا کیا؟ نجران کے عیسائیوں کا وفد مسجد میں نہیں آیا؟ بات سمجھتے ہیں؟ اور وہ پچھلے دن ایک ویڈیو چل رہی تھی، انہوں نے کہا ہماری مسجد میں، وہ عیسائیوں کو کہا نا ایک اہل حدیث مسجد نے کہ بھئی آپ ہماری مسجد میں جو ہے نا وہ چلیں آپ چونکہ آپ کی یہ معبد خانوں کو نقصان پہنچا ہے آپ یہاں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی بھائی، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور یہ ایسے ویسے. بھئی لوگ سارے مفتی ہیں، حقیقت بات ہے سارے مفتی ہیں. ایسے فیس بک کے اوپر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی پوسٹوں کے اوپر کہ جیسے انہوں نے تو ایک ان چیزوں کی جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ تو صحیح بات جانتے ہیں بس، ٹھیک ہے، کوئی تذبذب بھی نہیں ہے بات میں. یعنی یہ شک ہو نا کہ پتہ نہیں میری بات درست بھی ہے یا غلط ہے، ایسے کمنٹ کرتے ہیں. اتنے باعث ذہن کے لوگ ہیں، اتنے باعث ذہن کے لوگ ہیں، یا تو کوئی فرقہ واریت کا باعث ہے یا کوئی سیاسی باعث ہے،
اس نے پکڑ کے اسلام کا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور غیر مسلموں کے حقوق کا بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ متعصب ہو کہ جو شخص بھی کبھی کرتا ہے نا جو ہے نا وہ معاملہ ڈسکس کرتا ہے اور چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، وہ شخص کی حالت کوئی نہیں رہتی، یاد رکھیں، کوئی دین کی خدمت نہیں کرتا وہ بیچارہ، اس سے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو رکھا ہوا ہے باعث ڈوکے کہ بھائی یہ جماعت، یہ گروہ، یہ طبقہ، یہ فلاں سارے کا سارا بیڑا غرق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا، نہ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یار یہ جو بات ہے درست بھی ہے، ویٹیج اس کی کیا ہے، اسلامی پرسپیکٹیو کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سننا کیا کہتی ہے، نہیں۔ تو گویا یہ جو ذہن بنا دیا کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا، اگر کوئی مسجد میں ہے اس کو پکڑ کے 2-3 لگا دو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے مثال کے طور پہ کوئی شخص مثال قرآن کریم پکڑا، دیکھ لیا کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں، اس کو اس نے کیوں پکڑا ہے، قرآن تو اتنی بڑی کتاب ہے، جو غیر مسلم اس کو ہاتھ لگا لے، اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے، ہماری کتاب ہے۔ اب اس نے کہا بھائی غیر مسلم نہیں پکڑ سکتا قرآن کریم۔ اسی طریقے سے آپ پھر یہ دیکھیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، بلکہ ندیم بھائی میرے ساتھ ابھی جوائن بھی ہیں، ندیم بھائی کو اس بات کا شاید پتہ ہے، ندیم احمد مغل بھائی، ہم لوگ جہاں جمعہ پڑھاتا تھا رحیمیہ خان میں، وہاں سے ہم لوگ جب کھانا کھانے جاتے تھے ندیم بھائی والوں کے پاس، تو وہاں پہ ایک موقع ایسا آیا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلم کمیونٹی کچھ رہتی ہے نا آس پاس، تو کھانا کھایا تو کھانا کچھ نا بچ گیا، تو اب وہ کھانا مانگنے کے لیے آئے، میری بات فقیر ٹائپ تھے، وہ تھے غیر مسلم، تو ان کو میری بات نہیں پتا ہوتا نا، بعض اوقات چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، تو آپس میں ڈسکشن میں جس کو جس سے مانگنا ہے تو اس نے کہا چلو تم اپنا برتن لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے دیکھا، مجھے اس ٹائم بڑا ہوا، میں نے کہا یار دیکھو یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی غیر مسلم شخص کے ساتھ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کس حد تک اس سے بچنا ہے۔ تو یہ پرابلم یہ ہے کہ بھائی اس بات کو آپ سمجھیں کہ غیر مسلم شخص جو ہے وہ اس کے برتن میں کھایا جا سکتا ہے، اپنے برتن میں اسے کھلایا جا سکتا ہے۔ اصل میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اپنے برتن کے اندر کوئی ایسی خوراک کھا رہا ہے جو خوراک مثال کے طور پہ آپ کے لیے حرام قرار دی گئی ہے قرآن و سنہ کے اندر، تو وہ آپ برتن کو استعمال کرنے سے پہلے دھو لیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی حرام ہو گئے برتن، یہ بھی نہیں ہے، یہ کہ اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے، پھر آپ اس میں اپنے لیے کچھ چیز ڈال کے کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے مشکیزوں، حدیث میں آتا ہے نا، مشکیزے سے غیر مسلم کمیونٹی کا تھا، تو وہ عورت تھی شاید، اس کے مشکیزے سے اللہ کے وسلم نے وضو کیا، پانی پیا، پھر وہ آتا ہے نا کہ ایک غیر مسلم عورت نے دعوت دی اللہ کے وسلم کو، وہ جس نے زہر ملا دیا تھا، تو وہ دعوت پہ اللہ کے وسلم گئے، اس صحابی نے بھی کھایا، اللہ کے وسلم نے کھانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا۔ تو یہ تو آپ اس کو انسان بھی سمجھتے ہیں، وہی نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ بندہ ہی کیا ہے، یعنی اس طرح کی کراہت ذہن میں پیدا کر دی گئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال میں نے جب یہ چیز نوٹس کی تو میرے ذہن میں آیا کہ یار دیٹ از امپورٹنٹ، دس ٹاپک از ویری امپورٹنٹ، یہ ٹاپک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو تو ڈسکس کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خام خواہ کے اندر ان کے ساتھ پینگے بڑھائیں اور ان کی تہواروں میں ایسی چیزوں میں شامل ہوں، اور جس میں اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ ضرب لگتی ہو، آپ کہیں نہیں 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 پیار محبت ہے بھائی، میں ان کا کیک کاٹ لیتا ہوں، یہ ہمارا آ کے کاٹ لیتا، تو یہ چیز نہیں، بات سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر اسلامک جو توحید ہے یا اسلامک پرسپیکٹیو ہے یا اسلامک جو سمجھیں کہ بیسکس ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی چیز جاتی ہے، یہ معاشرتی پہلو تو نہیں جاتے نا، اس کے خلاف جو چیز جاتی ہے تو وہ آپ کام نہیں کریں گے، وہاں پہ آپ کہیں گے سر میں اس چیز سے میں نہیں کر سکتا، یعنی ان کی کوئی تہوار ہے، اب لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں تہوار ہندوؤں کی آ گئی ہے، فلاں تہوار جو ہے نا وہ عیسائیوں کی آ گئی ہے، فلاں، تو ہم شامل ہو جائیں، نہیں بھائی، اس چیز کی اسلام اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی توحید کے اوپر ضرب لگاتی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے بیسس کے اوپر ضرب لگاتی ہیں، جس کے اوپر توحید عملی کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے وسلم نے یہ بات پھر کہی تھی نا، جنہوں نے آیا کہا تھا اللہ کے رسول کچھ دن آپ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کچھ گزار لیا کریں، کچھ ہم آپ کے ساتھ گزار لیں گے، تو اسلام نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا اور کہا تھا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بھائی اس پوائنٹ پہ آؤ گے تو پھر آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک اخلاقی چیزوں کا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کتنا چینج آیا۔
وہ سمامہ جو یمامہ کا گورنر تھا پکڑا گیا مسجد کے اندر اور اس کو باندھا ہوا تھا. وہ 3 دن تک اللہ کے رسول اس کے پاس آتے رہے. صحابہ کرام اپنے سے زیادہ اس کی جو ہے نا وہ خوراک کی حفاظت کرتے رہے. اللہ کے رسول نے اس کو دودھ پلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو روٹیاں کھلاؤ. وہ کھاتا رہا. ٹھیک ہے, اس نے صحابہ کرام کو دیکھا, ان کے طرز عمل کو دیکھا, اپنے ساتھ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ان سے پوچھا نا سمامہ سے, سمامہ جو ہے نا وہ تمہارا مطلب کیا موقف ہے, کیا کہتے ہو؟ سمامہ نے کہا اس سے برا شہر نہیں ہے, آپ سے برا چہرہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, آپ یہ فلاں فلاں ایسے باتیں کی اس نے. اور تیسرے دن جب وہ گیا جا کے پھر واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں یہ کیا چیز تھی جو انہوں نے کلمہ پڑھنے پر ان کو اصرار میں لے کے آئی ہے؟ وہ اصل میں اخلاق تھا. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا میں تمہارے تہواروں میں جاتا ہوں چلو بسم اللہ کرو, اب میں یہ اس اخلاق کو اپناتا ہوں. یہ اخلاق کو نہیں اپناتے ہمیں یہ کوئی اخلاق نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں ہمارے بیسس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں, جس کے اوپر ہمیں ہونا چاہیے وہ ہمارا اخلاق ہے, وہ ہمارا معاشرتی پہلو ہے, وہ ہماری نیکی ہے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ڈسکس کیا گیا چیپٹر نمبر 10 کے اندر سورۃ توبہ کے اندر جہاں پہ مصارف زکوٰۃ کو ڈسکس کیا گیا, وہاں پہ ایک یہ ہے والمؤلفین علیہا, یعنی جو تالیف قلب کے لیے, یعنی ایسی غیر مسلم کمیونٹی, ایسے لوگ جو اسلام سے دور ہیں, آپ صرف ان کے دل کو اسلام کی طرف لانے کی غرض سے آپ ان کی دعوت کرتے ہیں, آپ ان کو اپنی زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں, تب بھی وہ چیز جائز ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے جو اسلام کا پرسپیکٹو ہے غیر مسلموں کے حقوق سے ریلیٹڈ اور ان کے ساتھ میل جول سے ریلیٹڈ, ان کے ساتھ کھانے پینے سے متعلق. اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا میرے خیال سے, جس کو الحمدللہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی اسد ریاض. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام سر. سر, اس ٹاپک پہ کافی زیادہ بات کرنی ہے, مطلب صبح فجر کی نماز کے بعد ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. میں نے آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ میرے آفس میں بھی کچھ نان مسلمز آتے ہیں اور ہم سارے مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا, تو ہمارا تو یہی اخلاق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مہمان نوازی کریں ان کے ساتھ. جی تو دیکھیں یہ ایک تو ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اس میں جی آپس میں یہ جو بات ہے اس میں یہی چیز جو سمجھنے والی ہے, میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ان کو کلوز اپ نہیں کریں گے, آپ اپنی بات کنوے نہیں کریں گے, تو ہاؤ یو کین امیجن کہ وہ اسلام کو جو ہے نا وہ قبول کریں گے. آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ بالکل. بھائی ہاں جی, وہ جب دیکھیں گے کہ آپ کے کردار کے اوپر تو ان کو چینج ہونا چاہیے نا. آپ کا کردار ہی اصل میں بالکل جب اتنا ویک ہو, ہمارا کردار اتنا ویک ہو ان کے معاملے میں, تو پھر کیسے آپ جو ہے نا وہ امیجن کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آئیں گے. جی بس سر یہی پوائنٹ تھا, جی کردار ہم نے. جی تھینک یو ویری مچ, میرا ٹائم اوور. جی اللہ حافظ. نتاشا جی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کو قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو جو ہماری قربانی کرتے ہیں قربانی عید جی پہ, دے تو سکتے ہیں, جہاں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, صدقہ دے سکتے ہیں, دیٹ از اے صدقہ ان ٹائم. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ والمؤلفین علیہا کے انڈر آتے ہیں نا, یعنی تالیف قلب کے لیے, اسلام کی طرف مائل کرنے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے وسلم کئی سرداروں کو جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم تحفے تحائف دے دیا کرتے تھے, اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا بندہ, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ صرف اس لیے. آپ خالد بن ولید کا جو واقعہ ہے, خالد بن ولید کا یہ ہے نا, خالد بن ولید تو سردار ٹائپ بندے تھے, بڑی عزت تھی اپنے, تو وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یار اسلام میں کیا ہوگا, تو اللہ کے رسول نے کہا خالد اسلام قبول کرو گے عزت ملے گی. بات سمجھتے ہیں؟ تو خالد بن ولید اس معاملے میں ہو کہ بھئی اب میں تو اپنی قوم میں سردار رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے نا مجھے یہ نہ ہو کہ مجھے بالکل ہی, تو بس یہ اتنی بات کہنے خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا. کوئی اس میں لالچ نہیں تھی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اس لیول پہ جا کے ان کو لے کے آنا تھا نا, کہ جس لیول پہ وہ سوچ رہے تھے.